زیادہ سے زیادہ کتنی مدت میں انسان کے اوپر لازمی ہے کہ وہ قرآن مجید مکمل کر لے؟ اس مسئلہ میں علماء کے مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا 40 دن سے زائد اگر آپ کے اوپر گزر جائیں، 40 دن گزر جائیں اور آپ نے اس میں ایک دفعہ مکمل قرآن تلاوت نہیں کیا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے جس میں آپ مکمل قرآن کی تلاوت کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا آپ کتنے دن میں قرآن مکمل کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے ان کو کہا تھا، آپ نے ان کو کہا آپ 40 دن میں قرآن مکمل کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، میں مزید جلدی اس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس سے کم دنوں میں ختم کرنے کی میرے اندر طاقت اور استطاعت موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھٹاتے گھٹاتے 30 دن تک آئے، اس کے بعد 20 دن تک، 10 دن تک، اور اسی طرح پھر 7 دن تک، اور اس کے بعد 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز کی اجازت دی۔ تو اس حدیث میں انسان رک کے غور کرے، آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کس قدر ان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق بن گیا کہ اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ 40 دن میں پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو قرآن کے اندر کیسی لذت اور چاشنی ان کو ملتی تھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن کا کہا تو وہ کہاں جاتے جاتے 3 دن تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی۔ اللہ اکبر، کیسا گہرا ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے حنبلی عالم ہیں، فقیہ ہیں، بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر 40 دن سے زیادہ لیٹ کرے گا تو یہ چیز انسان کو، اگر کوئی حافظ ہے تو اس کو قرآن بلانے کی طرف یہ چیز لے جائے گی، اور یہ قرآن کی شان میں کمی ہے کہ انسان کے اوپر 40 دن گزر جائیں اور اس نے قرآن مکمل نہ پڑھا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہی مدت جو ہم نے ذکر کی ہے کہ 40 دن یہ سب سے بہترین مدت ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کے پاس کوئی عذر ہے، اس کے پاس کوئی ایسی مصروفیت ہے، اس کا کوئی عذر ہے، تو اس کی اگر 40 دن گزر جائیں اور اس نے مکمل قرآن نہ پڑھا ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر کسی کے پاس عذر نہیں ہے تو اس کے لیے ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ 40 دن تک اس نے قرآن مکمل نہ کیا ہو۔ اور دوسرا اس بارے میں علماء کا موقف یہ ہے، بعض فقہاء نے یہ بات کی کہ 1 سال میں 2 مرتبہ لازمی مکمل قرآن کرنا چاہیے۔ 1 سال میں 2 مرتبہ آپ لازمی طور پہ قرآن ختم کریں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب التبیان میں ہی انہوں نے جس موقف کو ترجیح دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز مختلف ہے کہ ہر انسان کی زندگی ہے، اس کی اپنی مصروفیات ہیں، تو ان مصروفیات کے حساب سے انسان کو دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہر کسی کے اوپر لازم نہیں کرنا چاہیے کہ جو تم 40 دن میں مکمل کرو، ہو سکتا ہے اس کے پاس اور کوئی مصروفیات ہوں، وہ دین کے کسی اور کام میں مشغول ہو، کسی اور عبادت میں زیادہ وہ آگے بڑھا ہوا ہو۔ تو بہرحال جو کوئی بھی انسان موقف اس میں سے اختیار کر لے، انسان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعاہدوا ھذا القرآن، قرآن مجید کو لازم پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑ لو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لہ اشد تفلتا من الابل فی عقولها، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم یہ قرآن اونٹ کے اپنی رسی توڑوا کر بھاگ جانے سے بھی زیادہ سرعت اور تیزی سے بھاگ کے جاتا ہے۔ یعنی قرآن کو لازم پکڑ لو، اگر تم نے اس کو لازم نہ پکڑا تو یہ اتنی تیزی سے تمہاری زندگیوں سے یہ قرآن نکل جائے گا اور اٹھ جائے گا کہ جتنی تیزی سے ایک اونٹ اپنی رسی توڑوا کے نکلتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی دقیق اس حدیث پہ بات کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اونٹ کے دوڑنے سے بھی تیزی سے قرآن نکل جاتا ہے، آپ نے اونٹ کا ہی خاص ذکر کیوں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اونٹ کے خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ جتنی تیزی سے، یا اونٹ رسی توڑوا کے بھاگنے پہ جس قدر حریص ہوتا ہے اتنا کوئی اور جانور حریص نہیں ہوتا، اور اگر اونٹ ایک دفعہ مالک کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر قرآن مجید کی آپ رسی ڈھیلی بھی کریں گے تو یہ قرآن مجید آپ کی زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر یہ ایک دفعہ نکل جائے تو جیسے اونٹ کی مثال ہے، اونٹ جلدی پھر واپس نہیں آتا، جلدی پھر قابو میں نہیں آتا، تو قرآن کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعاہدوا ھذا القرآن، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔